بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ عام طور پر لبرل معصوم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ عرب سے آئے ہیں، چنانچہ نہ آپ کی ثقافت ہے، نہ تاریخ ہے، اور نہ ہی آپ کے اپنے ہیروز ہیں۔ یہ دراصل عام لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور ان میں احساسی محرومی پیدا کر کے ان کے دلوں سے اسلام کا جذبہ نکالنا چاہتے ہیں۔ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو قوم اپنی تاریخ اور اپنی تاریخی ہیروز کو بھول جاتی ہے اس کو صفحہ ہستی سے مٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ لہٰذا ایسے زہریلے لوگوں سے دور رہیے جو آپ کو اس طرح کی باتوں سے ورغلاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس میں آ کر نہ صرف آپ اپنا نقصان کرتے ہیں بلکہ مجموعی طور پر پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی چیز سے بچنے کے لیے آج ہم آپ کو احمد شاہ درانی کے بارے میں بتائیں گے۔ احمد شاہ درانی افغانستان اور بر صغیر کا ایک مشہور اور تاریخی کردار ہے جنہوں نے آخری افغان سلطنت کی بنیاد رکھی، جن کو انہوں نے درانی سلطنت کا نام دیا۔ لویا جرگہ پشتو کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بڑا جرگہ۔ 1747 میں قندھار لویا جرگہ نے ان کو افغانستان کا بادشاہ مقرر کیا، چنانچہ یہ بانی افغانستان ہے اور افغان عوام ان کو احمد شاہ بابا یعنی احمد شاہ دی فادر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 9 افغان قبائلی مشیروں کے ساتھ مل کر مشرق میں مرہٹوں، مغرب میں ایران کے افشرید امپائر، الغرض چاروں طرف سے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ الحاق کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو شاہ در دوران کا لقب دیا۔ مورخین کا ان کی پیدائش کی جگہ پر اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ہرات میں پیدا ہوئے تو کچھ کا خیال ہے کہ ملتان ان کی پیدائش گاہ ہے۔ ان کے والد کا نام محمد زمان خان تھا جو ابدالی قبیلے کے سردار تھے۔ بعد ازاں انہوں نے ابدالی قبیلے کا نام درانی رکھ دیا۔ نادر شاہ جو ایک اور افغان تاریخ کے ایک اہم کردار ہیں، 1729 کے بعد سے ہی ابدالیوں کو اپنی فوج میں شامل کر رہے تھے۔ 1738 میں قندھار کی فتح کے بعد احمد شاہ درانی اور ان کے بھائی ذوالفقار کو رہا کر دیا گیا اور نادر شاہ کی انتظامیہ میں انہیں پیشہ ورانہ کیریئر فراہم کیا گیا۔ ذوالفقار کو مازندران کا گورنر بنایا گیا جبکہ درانی نادر شاہ کے نجی خدمتگار کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ احمد شاہ درانی نے نادر شاہ کی خدمت میں اپنے آپ کو ثابت کیا اور ایک نجی خدمتگار جس کو یا سوار بھی کہتے ہیں کی حیثیت سے 4000 فوجیوں اور افسروں کی گھڑ سوار ابدالی ریجمنٹ کو کمانڈ کے لیے ترقی دی گئی۔ 1738 میں مرہٹوں پر حملے کے دوران ابدالی ریجمنٹ نادر شاہ کی فوج کا ایک حصہ تھا۔ نادر شاہ درانی نے ان کو ان کی بہادری اور متاثر کن شخصیت کی وجہ سے طلب کیا اور بتایا کہ میرے بعد تم بادشاہ ہوں گے۔ نادر شاہ کا راج 1747 میں اچانک ختم ہوا جب اسے اپنے ہی محافظوں نے قتل کر دیا۔ اس قتل میں ملوث لوگوں نے ایسا چھپ کر کیا تاکہ ابدالیوں کو ان کے بادشاہ کے بچاؤ میں آنے سے روکا جا سکے۔ تاہم درانی کو بتایا گیا کہ شاہ کو ان کی بیوی نے قتل کیا ہے۔ وہاں پہنچتے ہی دیکھا تو وہ مردہ پڑا تھا، چنانچہ یہ خوب روئے۔ قندھار کو چھوڑنے سے پہلے اس نے نادر شاہ کی انگلی سے شاہی مہر کو ہٹا دیا اور کوہ نور ہیرا اپنے مردہ مالک کے بازو کے گرد سے باندھ دیا تھا۔ قندھار واپس جاتے ہوئے ابدالیوں نے درانی کو اپنا نیا قائد متفق کے طور پر قبول کیا، لہٰذا انہوں نے افغانستان کے خود مختار حکمران کی حیثیت سے شاہی اختیار کا اشارہ قبول کیا۔ نادر شاہ کی موت کے وقت اس نے ابدالی پشتونوں کے دستے کو کمانڈ کیا، اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ اگر وہ فارسیوں میں ہی رہا جس نے نادر شاہ کو قتل کیا تھا تو اس نے فارسی کیمپ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی 4000 فوج کے ساتھ قندھار چلا گیا۔ راستے میں قسمت سے وہ ہندوستان سے مال غنیمت لے کر ایک قافلہ پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اور اس کے لشکر دولت مند تھے، مزید یہ کہ وہ تجربہ کار جنگجو تھے۔ مختصراً انہوں نے نوجوان پشتون فوجیوں کی ایک مضبوط قوت تشکیل دی جو اپنے اعلیٰ درجے کے قائد کے وفادار تھے۔ ان کی فوج میں مختلف نسلوں اور کمیونٹیز کے لوگ تھے۔ تاجک، ازبک اور بلوچ سمیت کئی اور نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ اس نے اپنی فوجی فتح کا آغاز کلات سے شروع کیا اور پھر غزنی پر قبضہ کر لیا، جہاں اس نے کچھ لڑائی کے بعد اپنا ہی گورنر لگایا۔ اس کے بعد احمد شاہ درانی نے مغل کے مقرر کردہ گورنر ناصر خان سے کابل اور پشاور میں جنگ کی اور دریائے سندھ تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ 1750 میں ہرات اور 1752 میں کشمیر فتح کیا۔ احمد شاہ درانی نے ہندوستان میں اپنی فوجی فتوحات کے لیے پشاور کو ایز اے بیس استعمال کیا۔ 1748 سے لے کر 1767 تک اس نے 8 بار ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس نے اپنے عروج کے 1 سال بعد 1748 میں دریائے سندھ کو عبور کیا۔ سن 1749 میں احمد شاہ درانی نے لاہور کے آس پاس پنجاب کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اسی سال میں مغل حکمرانوں نے درانی سلطنت کی افواج کے ذریعے اس کے دارالحکومت کو حملہ کرنے سے بچانے کے لیے سندھ اور دریائے سندھ سمیت تمام پنجاب کو اس کے سپرد کرنے پر آمادہ کیا گیا۔ اس طرح بغیر کسی لڑائی کے مشرق کی طرف سے کافی علاقے حاصل کرنے کے بعد درانی اور اس کی افواج نے ہرات پر قبضہ کرنے کے لیے مغرب کی طرف رخ کیا۔ محاصرے اور خونی تنازع کے تقریباً 1 سال بعد یہ شہر 1750 میں افغانوں کے ہاتھ لگ گیا۔
احمد شاہ درانی کو 1772 میں بیماری کی وجہ سے وفات پانے کے بعد قندھار میں ان کے مقبرے میں دفنایا گیا۔ ان کا مقبرہ ایک مزار کے ساتھ ہے جس کا نام مزار چادر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مزار میں وہ چادر ہے جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے۔ احمد شاہ درانی نے بر صغیر پر 8 حملے کیے اور بڑے پیمانے پر فتوحات حاصل کی۔ آج بھی ہمارے ان ہیروز کا نام سن کر مغرب کپکپاتی ہے۔ دوستو، تعریف وہ ہے جو دشمن کرے۔ پانی پت کے جنگ سے متعلق برطانوی انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ میں ابدالی کے فوجی کارناموں کا اعتراف جھلکتا ہے، جس میں احمد شاہ ابدالی کو بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ دراصل یہی ہمارے اصل ہیروز ہیں، اور ان ہستیوں کو بلا دینا ہماری اپنی تاریخ کو بلا دینا ہے، کیونکہ ان ہستیوں کی تاریخ پڑھ کر ہم میں اسلام کی خاطر لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ جذبہ مغرب کی موت ہے۔ اس موت سے بچنے کے لیے اسلام دشمنوں نے خونی لبرلز کو ہمارے صفوں میں گھسا دیا ہے، جن کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان سے۔ یہ لوگ ہر وقت آپ کو اسلام مخالف دلائل دیتے نظر آئیں گے تاکہ آپ کو اسلام سے دور کر سکیں، لہٰذا ان سے اپنے آپ کو بچائیے اور اپنی فوج پر بھروسہ رکھیے، کیونکہ یہ لوگ آپ کو سوشل میڈیا پر ہر وقت فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے نظر آئیں گے۔